ڈاکٹر صاحب عام طور پر آن لائن تو تقریباً بیشتر مسائل اسی طرح کے ہیں، اور دیگر بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے، اپنے پاس وصول نہیں کرتا اور اس سے پہلے ہی اسے آگے بھیج دیتا ہے، اور جس سے اس نے خریدی ہوتی ہے اس سے چیز کسٹمر تک پہنچ جاتی ہے، درمیان میں اس نے وصول نہیں کی ہوتی کسی بھی اعتبار سے۔ تو کیا اس طرح سے کسی چیز کو خریدنا اور اپنے قبضے میں لیے بغیر اسے آگے فروخت کر دینا شرعی طور پر جائز ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ شریعت نے ہمیں یہ ضابطہ دیا ہے، یہ اصول دیا ہے کہ آپ جب کسی سے کوئی چیز خریدیں تو پہلے اسے اپنے قبضے میں لیں، اپنے کنٹرول میں لیں، اس کے بعد آپ اس کی آگے بیع کریں، اس کے بعد آگے آپ اسے فروخت کریں۔ اگر کوئی اس اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ وَرِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، کہ آپ اس چیز کی پرافٹ نہیں لے سکتے جو آپ کی ضمانت میں نہیں آئی، جس کے آپ ضامن نہیں بنے۔ جب وہ چیز آپ بیچتے ہیں جو ابھی آپ نے قبضے میں نہیں لی بلکہ اسی کے پاس ہے جس سے آپ نے خریدی ہے، جس کو بائع کہیں گے ہم، آپ مشتری ہوئے، وہ بائع ہوا، اور اب آپ کسی اور کے ساتھ بیع کرتے ہیں اس چیز کی اور اس کو کہتے ہیں اس آدمی سے جا کے لے لیں جس سے میں نے خریدی ہے، تو یہ چیز آپ کے کنٹرول میں تو کبھی آئی نہیں، آپ تو اس کے نقصان کے کبھی ضامن بنے ہی نہیں، تو پھر آپ کو اس کی پرافٹ لینے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ اصول یہ تھا کہ وہ چیز خریدنے کے بعد آپ اپنے کنٹرول میں لیتے، اپنے قبضے میں لیتے۔ اب جب آپ کے قبضے میں ہے، اگر چوری ہو جائے تو نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ ہوں گے۔ آگ لگ جائے نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ ہوں گے۔ جب نقصان کے ذمہ دار آپ ہیں تو پرافٹ کمانے کا بھی حق آپ کو حاصل ہے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ نے خریدی ہے لیکن اپنے قبضے میں نہیں لی، وہ چیز بائع کے پاس پڑی ہوئی ہے، جس سے آپ نے خریدی ہے اسی کے پاس موجود ہے، اور وہاں سے کسٹمر کے پاس بھیجنے کا آپ آرڈر جاری کر دیتے ہیں، تو اگر وہ بائع کے پاس اس کو آگ لگ جائے، چوری ہو جائے، نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ ہوگا، آپ نہیں ہوں گے۔ تو آپ تو کبھی بھی اس کے نقصان کے ضامن نہیں بنے، ذمہ دار نہیں بنے، تو آپ کو پھر پرافٹ لینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ اس چیز کو پہلے آپ اپنے قبضے میں لیں۔ عام طور پہ آن لائن ایسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، لوگ کسی سپر سٹور سے بات کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق جو بھی چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کسی سپر سٹور میں جوتے پڑے ہوئے ہیں، جوتوں کی تصویریں لگائیں گے فیس بک پہ یا کسی اور جگہ، اور گاہک کسٹمر ان سے رابطہ قائم کرے گا، یہ اس کے ساتھ بیع کے معاملات طے کر لیں گے اور اس سے ایڈریس لے کے سپر سٹور سے کہیں گے کہ آپ یہ جوتا اس کسٹمر کو بھیج دیں۔ اب یہ بیع کر رہا ہے کسٹمر کے ساتھ اور جوتے کو اپنے قبضے میں نہیں لیا اور سپر سٹور سے کہا ہے کہ اس کو آگے بھیج دیں، تو یہ ممنوع ہے۔ البتہ اگر آپ سپر سٹور کے نمائندہ بن جائیں، وکیل بن جائیں، تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے، یعنی مالک نہ شو کریں، پھر آپ مالک نہیں ہوں گے، پھر آپ بائی نہیں ہوں گے، بیچنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ بیچنے والے کے نمائندہ ہیں اور آپ کو وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی حصہ دے گا۔ تو اس انداز سے اگر آپ بیع کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آپ سپر سٹور سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی طرف سے یہ جوتا میں نے بیچ دیا ہے، اب آپ اس کو بیچ دیں۔ اب آپ بائی نہیں ہیں، اب آپ بائی نہیں ہیں، اب بائی کون ہے؟ سپر سٹور۔ آپ صرف اس کے نمائندہ کے طور پہ اس کی بیع کر رہے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔